جناب محترم عزت مآب عدیل سرفراز صاحب جو کہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کے پھول نچھاور فرما رہے سن، احباب ذی وقار میلاد کے حوالے سے تھوڑا سا میلاد پیش کر کے میں آل نبی اولاد علی کے صاحبزادے کو مائک پہ بلاؤں گا 5 منٹ کے وہ حاضری پیش کریں گے۔ میلاد کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو اماں حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اماں حلیمہ کی زندگی کو آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ اماں حلیمہ اتنی غریب تھی، گھر میں چراغ تھا، اس میں تیل نہ تھا۔ میں کہتا ہوں اماں حلیمہ اتنی امیر سی، اس سے ایسا کوئی امیر ہی نہیں تھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے کمزور سی سواری، سست سواری، سارا دن وہ بنو سعد میں گلے شکوے کرتی تھی غربت کے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا، ہر رات میرے سامنے ایک پیاری سی صورت آ جاتی، اے حلیمہ پریشان کیوں ہے؟ تیرے گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہونے والا ہے۔ اے حلیمہ پریشان کیوں ہے؟ تیرے مقدر جاگنے والے ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی 12 ربیع الاول کے صبح طلوع ہوئی، میرے قبیلے میں سے ایک آواز اٹھی، اے بنو سعد کی دائیوں مکے چلو، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں نے سواری کو ساتھ لیا، شوہر کو ساتھ لیا، سست سواری، ساری دائیاں پہلے پہنچ گئی، میں پیچھے گئی، جس دروازے پہ گئی دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، میری طرف دیکھ کے کہتا ہے تو کیا اس بچے کو پالے گی؟ تو خود غریب، تیری سواری کمزور، انکار کر دیا۔ اماں حلیمہ فرماتی میں جہاں گئی مجھے کسی نے کچھ نہ دیا، تھک ہار کے خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے پریشان ہو کے بیٹھ گئی۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے تیرے اور میرے نبی کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں گھر سے خوبصورت چہرہ نکلا، میں نے پوچھا کسی سے یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ مکے کا سردار ہے، نام حضرت عبدالمطلب ہے۔ تیرے اور میرے نبی کے دادا جان میرے پاس آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں، کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کہا بنو سعد سے آئی ہوں، سارے گھروں میں پھر چکی ہوں، کسی نے دیا کچھ نہیں ہے، اب جملہ تجھے دے رہا ہوں، سن کے اتنی سبحان اللہ کہنا، تیرے من کی پیاس بجھ جائے۔ کہا اماں حلیمہ، حلیمہ نام ہے تیرا، جا وہ سامنے میرا گھر ہے، میرے گھر میں ایک چاند سا پوتا ہوا ہے، ارے تجھے کوئی دیتا نہیں، وہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، جا چلی جا۔ یہیں سے اکبر وارسی اپنی گفتگو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، وہ ڈگدی ٹہندی رہندی سی، کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، وہ ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاؤندہ سی، انہوں کول نہ کوئی رلاؤندہ سی، ان دی لنگدی جی میں دہاڑی سی، ان دی ڈاچی سب تو ماری سی، ان دی ڈاچی سب تو ماری سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھو آکے وہ پچھتائی سی، اربوہ اس کھڑکایا ہے، انہوں خیر کسے نہ پایا ہے، دردی بڑی سوالی سی، ان دی چولی پھر بھی کھالی سی، اور جد سارے ہوں پاسے ہو رہ گئی ہو، سرکار دے بوئے بہ گئی ہو، آج جا گیا بھاگ حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں جب گئی آقا کے چہرے پہ ایک سرخ رنگ کا کپڑا، ایک سبز رنگ کا کپڑا، ایک سفید رنگ کا کپڑا۔ اماں حلیمہ فرماتی میں نے سوچا اٹھاؤں سینے سے لگاؤں، پھر سوچا چھوٹا سا بچہ ہے نیند خراب ہو جائے گی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں رہ نہ سکی، مجھ سے رہا ہی نہ گیا، سرکار کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے پاس کیا، دل کیا اس کے لب نہ چوم لوں۔ جیسے ہی لبوں کو چومنے کے لیے پاس کیا نا تو میرے آقا نے دونوں آنکھیں کھول کے مسکرانا شروع کر دیا۔ واہ حلیمہ تیرے مقدروں پہ خدائی ناز کرتی ہے، خدا ناز کرتا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی سرکار کو لے کے اٹھنی پہ بٹھایا، اٹھنی کو کہا چل، اٹھنی چلنے کا نام نہیں لے رہی، پریشان ہو گئی، پہلے بنو سعد سے آتی نہیں تھی، اب جا نہیں رہی، اسے ہو کیا گیا ہے؟ آپ فرماتی ہے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میری اٹھنی نے کعبہ کی طرف اپنا رخ موڑا
اور کعبے کو جھکنا شروع کر دیا۔ ارے اس جانور کو پتہ چل گیا میری پشت کے اوپر جو آ کے بیٹھ گیا ہے یہ کائنات کا سردار بیٹھ گیا ہے۔ آج کا گدھا کہتا ہے معاذ اللہ نبی میرے جیسے، ارے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسا نبی ہے جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم ہے، محبوب مجھے اس درخت کی قسم ہے جس درخت سے تیل آتا ہے تو اپنی زلفوں کو لگاتا ہے۔ آپ فرماتی میں آقا کو لے کے چلی، جو اٹھنیاں پہلے نکل گئی تھی، میری سواری کی رفتار تیز سب سے آگے چلی گئی۔ پیچھے سے آواز آتی اماں حلیمہ بتا نا سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں۔ اماں حلیمہ کیا ہے؟ کہا اسی اٹھنی سے پوچھ لو۔ اکبر وارسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اٹھنی بول کے کہتی ہے میں آج اپنے پیارے کو لے کے چلی ہوں، آج اپنے پیارے کو لے کے چلی ہوں، نصیبہ میرا مجھ پہ ہے ناز کرتا، محمد پیارے کو لے کے چلی ہوں۔ اماں حلیمہ فرماتی جب گھر پہنچ گئی، وہی غریبی کا ڈیرا جہاں بکریاں دودھ نہ دیا کرتی تھی، تر ختم ہو جاتے تھے، دودھ ختم ہی نہ ہوتا تھا، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پکاتی تھی، کرتی کیا تھی بس ویڑے وچ گھوم لینی جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوں۔ بنو سعد کی دائیوں نے سوچا اماں حلیمہ پہلے دکھڑے سناتی تھی، اب نہ بازار آتی ہے نہ دکھڑے سناتی۔ بنو سعد دیاں جو دائیاں نے او کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن باہر نہ ہونی ہے، نہ سانو شکل وکھونی ہے، کتھو کھانی ہے کتھو پینی ہے، کیا اے حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو سب پچھن باہر نہ ہونی ہے، نہ تھانو شکل وکھونی ہے۔ اماں حلیمہ کرتی کیا ہے بس ویڑے وچ گھوم لینی ہے، جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی ہے۔ سارا دن وہ صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب پیاس لگتی تھی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی، سونی سیج بچھا کے یوں سرکار نو سیج تے پا کے اماں حلیمہ کیا کرے ہا مکھرنور نو تک کے سوچے، نظرہ نو این ڈاک کے سوچے کیا کہ کل کائنات دے سیرے والا ایڈے سونے چہرے والا، کل کائنات دے سیرے والا ایڈے سونے چہرے والا، انو شالا نظر نہ لگے بعد نظرہ کوئی مگر نہ لگے، اتن چیتی آ نہ جاوے میرا پھول مرجا نہ جاوے، بہتر نہیں جو مڑ پچھتاواں کیوں نہ اٹھ کے کنڈی لاواں۔ اماں دی گھر دی کنڈی لا کے بیٹھی ہے سرکار کو لا کے، ایک دم گھر دی کنڈی کھڑکی، اماں نو گل فوراں رڑکی، تاک دے نیڑے ہو کے پوچھے اندر وار کھلو کے پوچھے پینڈ دے لوگ جو سائیں گے دوئے کون تو ایسل میرے بوئے، تو سن کے بولی آمن والی اس دا در کھڑکامن والی ایویں بہتا پانی رولا، کنڈی کھولتے مایا کھولا۔ دوسری دائی سی اماں حلیمہ نو تنز کرن لگی سی، وہ دو جائل چائی پھر دی سی کہ اماں حلیمہ تینوں تا ملیا کچھ نہیں، انہوں نہیں سی پتا اماں حلیمہ تا کائنات دا سردار لے کے آگئی ہے۔ کہندی اماں حلیمہ سائے کیتے تو وقت حلیمہ نہ جاگے تیرے بخت حلیمہ، آکھا میرے گھر تے چلیے، آکے ویکھ تو میرے بلیے پتر دو سرداراں دینی، مکے دے شاہوکاراں دینی۔ اماں حلیمہ کے اندر آکے ویکھ، جدو اماں حلیمہ اندر لے گئی ہیں تو کپڑا اٹھایا وہ کمبن پہ گئی۔ اماں حلیمہ کہندی تکڑی ہو اپنی گلتے پکی رو نہیں، کہندی اماں حلیمہ نہیں میں تو سردار تو لے لا، مکے دے شاہوکار تو لے لا، ہائی عظیم احسان تا دے چا مینو ہے یتیم تو دے چا، ہائی احسان عظیم تا دے چا مینو ہے یتیم تو دے چا۔ آئیے حباب عزیز وقار بارگاہ رسالت میں پیر صاحب کے صاحبزادے وہ آئیں بارگاہ رسالت میں، سید نجم الحسنین شاہ صاحب آئیں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کی شہادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔